نہایت رحم والا ہے۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی معلوم نہیں کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اے میرے ایماندار بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ بے شک خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ، مگر اس وقت کے قبل ہی کہ تم پر عذاب نازل ہو اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور
جو اچھی باتیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہیں ان پر چلو، مگر اس کے قبل کہ تم پر ایک بارگی عذاب نازل ہو اور تم کو اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے میں کی، اور میں تو بس ان باتوں پر ہنستا ہی رہا۔ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا میری ہدایت کرتا تو میں ضرور پرہیزگاروں سے ہوتا۔ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یا جب عذاب کو آتے دیکھے تو کہنے لگے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر دوبارہ جانا ملے تو میں نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس وقت خدا فرمائے گا ہاں تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور شیخی کر بیٹھا اور تو بھی کافروں میں سے تھا۔ اب تیری ایک نہ سنی جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹے بہتان باندھے
تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھے گا، شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی، شب عاشور عجب حر نے سمجھداری کی، فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی، فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی، آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے، آنکھ میں اشک تھے جب کرب و بلا سے گزرے، اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی، اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی، تو کوئی شبیر سا دنیا میں غنی دکھلائے، کوئی شبیر سا دنیا میں غنی دکھلائے، کوئی شبیر سا دنیا میں غنی دکھلائے، جس نے پردیس میں مقتل کی خریداری کی، جس نے پردیس میں مقتل کی خریداری کی۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ یہ بھی دیکھے گا کہ ضرب بشیر کی میدان میں خالی نہ گئی، ضرب بشیر کی میدان میں خالی نہ گئی، اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی، اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی، کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ جواب، کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ جواب، بے زبانی کی ہنسی جس سے سنبھالی نہ گئی، بے زبانی کی ہنسی جس سے سنبھالی نہ گئی، خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی، خود لگائے تھے، خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی، بات زینب کی تھی عباس سے ٹالی نہ گئی، بات زینب کی تھی عباس سے ٹالی نہ گئی، خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی، خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی، بات زینب کی تھی عباس سے ٹالی نہ گئی۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آقا حسین کے ساتھ چند صحابی تھے، 72 شہداء جو درج ہے، اور یزیدی فوج کی طرف سے لاکھوں لاکھ کا لشکر بلایا جا رہا تھا۔ اتنا لشکر ہونے کے بعد بھی ابن زیاد ملعون یہ چاہ رہا تھا کہ اور تیر انداز آ جائے، اور کمان انداز آ جائے، اور شہسوار آ جائیں، اور پاپیادہ آ جائیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ 1 لاکھ، کہیں 2 لاکھ، 9 لاکھ، 10 لاکھ، جتنا بھی ہو جائے۔ دیکھیے، فوجوں کے غروروں کا محل ڈھا گئے عباس۔ جو غرور تھا، تکبر تھا ابن زیاد کو، شمر ملعون کو، کہ ادھر تو چند صحابی ہیں، ادھر فوجوں کا لشکر ہے، فوجوں کے غروروں کا محل ڈھا گئے عباس، فوجوں کے غروروں کا محل ڈھا گئے عباس، دریا پہ علم پیاس کی لہرا گئے عباس،
دریا پہ علم پیاس کا لہرا گئے عباس، گر جان ہے پیاری تو یہ خط پار نہ کرنا۔ دیکھیں فوجوں کے غروروں کا محل ڈھا گئے عباس، دریا پہ علم پیاس کا لہرا گئے عباس، گر جان ہے پیاری تو یہ خط پار نہ کرنا، دشمن کو بڑے پیار سے سمجھا گئے عباس۔ دیکھیں بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن، بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن، بن ہاتھ بھی 2 لاکھ سے ٹکرا گئے عباس، بن ہاتھ بھی 2 لاکھ سے ٹکرا گئے عباس۔ تاریخی بھگوڑوں سے یہ بولا ملک الموت، تاریخی بھگوڑوں سے یہ بولا ملک الموت، بھاگو گے کدھر تم جو ادھر آ گئے عباس، بھاگو گے کدھر تم جو ادھر آ گئے عباس۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ دیکھیے غازی عباس کی فضیلت سے، انہی کی شان سے مرثیہ کے چند بند ہیں۔ جیسے ہی آقا حسین کو یہ خبر ملتی ہے کہ غازی عباس علمبردار فرش زین سے زمین پہ آتے ہیں، تو امام حسین رن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو میر صاحب نے بیان کیا ہے، دریا پہ سر برہنا شہ بحر و بر چلے، دریا پہ سر برہنا شہ بحر و بر چلے، صدمہ یہ تھا کہ ہاتھوں سے تھامے کمر چلے، اکبر سنبھالے باپ کو با چشم تر چلے، اکبر سنبھالے باپ کو با چشم تر چلے، یہ بھی ادھر چلے شہ والا جدھر چلے، صدمہ ہے ضرب و غم سے دلے پاش پاش پر، رونے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش پر، رونے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش پر، صورت یہ شاہ کی ہے کہ زلفوں پہ خاک ہے، آلودہ غبار علم روح پاک ہے، سوکھے لبوں پہ نالے روئی فداک ہے، اور تا کمر قبا کے گریبان چاک ہے، دستے یسار بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، دستے یسار بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، شے کو جھکے ہوئے علی اکبر سنبھالے ہیں، شے کو جھکے ہوئے علی اکبر سنبھالے ہیں، جب پاؤں کانپتے تھے تو کہتے تھے روک شاہ، جب پاؤں کانپتے تھے تو کہتے تھے روک شاہ، طاقت بدن کی لے گئے عباس آہ آہ، دریا نہ اتنا دور تھا اے میرے رشک ماں، رستہ غلط کیا ہے کہ کچھ بڑھ گئی ہے راہ، ہے دور یہاں سے یا میرا بھائی قریب ہے، کہتے ہیں وہ حضور ترائی قریب ہے دور یہاں سے یا میرا بھائی قریب ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں ظالموں سے کہ ہے دور یہاں سے یا میرا بھائی قریب ہے، کہتے ہیں وہ حضور ترائی قریب ہے۔ القصہ لائے باپ کو اکبر ترائی میں، زخمی ملا وہ شیر دلاور ترائی میں، پائی جو بوئے خونے برادر ترائی میں، لاشے کے پاس گر پڑے سرور ترائی میں، ارے گزری تھی عمر ہاتھ جسے جوڑتے ہوئے، دیکھا اسی کو خاک پہ دم توڑتے ہوئے،
گزری تھی عمر ہاتھ جسے جوڑتے ہوئے، دیکھا اسی کو خاک بے دم توڑتے ہوئے۔ منہ رکھ کے منہ پہ بھائی نے بھائی کو دی صدا، اے شیر اے دلیر یہ بے کس تیرے فدا۔ کیوں پتلیاں پھراتے ہو بھائی یہ کیا کیا، عباس میں حسین ہوں دیکھو مجھے ذرا، عباس میں حسین ہوں دیکھو مجھے ذرا۔ میرا بھی حلق خشک ہے خنجر کے واسطے، بھائی کو چھوڑ جاتے ہو دم بھر کے واسطے، بھائی کو چھوڑ جاتے ہو دم بھر کے واسطے۔ ٹھہرو انان تو سنے عمرے روان لو، ٹھہرو انان تو سنے عمرے روان لو۔ ساتھی تھکا ہوا ہے رہے کاروان لو، کروٹ کراہ کر میری آرام جان لو۔ لگتی ہے چوٹ دل پہ میرے ہچکیاں نہ لو، لگتی ہے چوٹ دل پہ میرے ہچکیاں نہ لو۔ مر جاؤں گا میں ساتھ اگر چھوٹ جائے گا، بھائی میرا تو رشتہ ہے جہاں ٹوٹ جائے گا، بھائی میرا تو رشتہ ہے جہاں ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے ناگاہ سب کو دور سے آیا نظر نشاں، ناگاہ سب کو دور سے آیا نظر نشاں۔ تھا خاک سے بھرا ہوا وہ جلوہ گر نشاں، تھا خاک سے بھرا ہوا وہ جلوہ گر نشاں۔ گویا کہ تھا شبیہ علم سر بشر نشاں، ڈوبا تھا خون پہ پنجے پر نور اور نشاں، ڈوبا تھا خون پہ پنجے پر نور اور نشاں۔ چھپ جاتا تھا پھریرے میں یوں کانپ کانپ کے، چھپ جاتا تھا پھریرے میں یوں کانپ کانپ کے۔ روتا ہے جس طرح کوئی منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے، سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے۔ سیدانیوں کے غم سے لہو اور گھٹ گئے، سیدانیوں کے غم سے لہو اور گھٹ گئے۔ بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے، رنگ اڑ گئے رخوں سے کلیجے الٹ گئے، رنگ اڑ گئے رخوں سے کلیجے الٹ گئے۔ ہر دل پہ برق و رنج و غم و یاس گر پڑی، بچوں سمیت زوجہ عباس گر پڑی۔ ہر دل پہ برق و رنج و غم و یاس گر پڑی، بچوں سمیت زوجہ عباس گر پڑی۔ اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکا کے لائے، اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکا کے لائے۔ سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین آئے، سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین آئے۔ چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے پائے، چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے پائے۔ عاشق نے ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے ہائے، چھینا اجل نے ہم کو ہمارے دلیر کو۔ ایک صلوات محمد علی محمد پر۔ دیکھیے گا
اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکا کے لائے، سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین آئے، چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے پائے، عاشق نے ساتھ چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہائے، چھینا اجل نے ہم سے ہمارے دلیر کو، لو بیبیوں ترائی میرو آئے شیر کو، لپٹی تو تھی علم سے سکینہ جگر فغار، ہے علی کے لال کی رانڈوں میں تھی پکار، پرچم پہ یوں لچکتا تھا پنجہ وہ بار بار، پرچم پہ یوں لچکتا تھا پنجہ وہ بار بار، سر پیٹے جس طرح کوئی مظلوم سوگوار، تصویر حسرت و علم و یاس بن گیا، رایت بھی نخل ماتم عباس بن گیا۔ دیکھیے حضور کہ غازی عباس کے دو چھوٹے چھوٹے فرزند تھے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، پرخون علم کے پاس تھے عباس کے پسر، پرخون علم کے پاس تھے عباس کے پسر، تک میں کھلے تھے کرتے کے تھراتے تھے جگر، ماں نے جو توق اتارے تھے اور کان کے گوہر، سہما ہوا تھا ایک تو ایک پیٹتا تھا سر، زلفوں پہ گرد تھی تو رخوں پر غبار تھا، چہروں سے درد بے پدری آشکار تھا، چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا آنسو بہا بہا، بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے اے چچا، آیا علم پر ان کے نہ آنے کی کیا وجہ، چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا، اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے۔ دیکھیے حضور یہ آخری بند ہے، دوڑا یہ سن کے نہر کے جانب وہ بے پدر، دوڑا یہ سن کے نہر کے جانب وہ بے پدر، رو کر پکار شاہ کہ بیٹا چلے کدھر، رو کر پکار شاہ کہ بیٹا چلے کدھر، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ نوحگر، ارے بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں نہر پر، میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔ انا للہ و انا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زہرا کے رومال کا پانا کتنا مشکل ہے، زہرا کے رومال کا پانا کتنا مشکل ہے، حر جیسی تقدیر بنانا کتنا مشکل ہے، قاری قرآن دنیا میں یوں پائے جاتے ہیں، نیزے پہ قرآن سنانا کتنا مشکل ہے،
نیزے پہ قرآن سنانا کتنا مشکل ہے. صلوات پڑھیں. ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری. ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری. ہو بات عقیدے کی تو سودا نہیں کرتے. اور بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت. بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت. ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے. ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے. ایک سلوات پڑھیں گے. مجھ کو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں. مجھ کو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں. ان کے گھر جانا نہیں. جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. اور رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے. اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں. اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا. صلوات پڑھیں. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلم مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ بستی سے کہ وہ رونق فروز المنبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کو مستفیض فرمائیں. بسم اللہ. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین عبد القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات خاندان رسالت اور خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔ صاحبان فکر و نظر، میں نے کل گزارش کیا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں پالنے کے اوپر، پرورش کے اوپر گزارش کروں، اور آغاز کلام میں قبلہ نے بزرگوار ہیں، آپ نے کہا مجمع۔ دیکھیے نفسیاتی اور سائیکو ہے انسان کا، مگر اگر انسان فقط دنیا پرست ہے تو مجمع کھوجے، لیکن جہاں یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہو کہ ملائکہ آتے ہیں، زہرا آتی ہوں، تو کوئی آئے نہ آئے وہ آ جائیں تو مجلس کا حصول مل جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ میں نے کل غیر آمادگی اور جلدی متن کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ان کا تذکرہ بہرحال ہونا چاہیے، اور عام طور سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجلس ٹھنڈی ہو جائے گی اور زیادہ حوصلہ افزائی یا اس طرح کی بات۔ مجلس ٹھنڈی اور گرم ہوتی ہے۔ اہل بیت کے لیے، ان کے فضائل کے لیے، ان کے مناقب کے لیے، ان کی باتوں کے لیے ہی یہ جگہ ملی ہے، اپنا جوہر دکھانے کے لیے نہیں ملی ہے۔ لہذا میں عرض کروں آپ کے حضور کہ وہ کردار کہ جنہوں نے بہو ہونے کا، بیٹی ہونے کا اور ان کے گھر آ کر کے ان جیسا ہونے کا ہنر رکھا اور دکھایا، آپ اندازہ لگائیں کہ فطرت بشر کے بالکل برخلاف عمل ہے۔ اور اب کہانی یہاں سے شروع کروں میں کہ تربیت کا اثر، اور تربیت فقط گود میں پال کے نہیں ہوتی، ذہنوں کی تربیت کس طرح سے کر دیا جائے کہ تاریخ بن جائے، اور اب جب تک کربلا کا ذکر ہوگا تب تک ان ماؤں کا کردار بیان کیا جائے گا۔ عزیزوں، تاریخ میں وہ کردار کہ جن کے عمل اور جن کے تاثر کی شعاعیں کربلا کی خواتین پر پڑی۔ بھائی سیرت پیغمبر عصا لے کے چلتے تھے، سیرت پیغمبر جو ہے وہ سلام میں پہل کرتے تھے، سیرت پیغمبر
خوش اخلاقی سے ملتے تھے تو آگے کے نسلوں میں رائج ہوا، امت میں آیا یہ سارا کام. تو ان کربلا کی خواتینوں کو کہاں سے سورس آف انرجی حاصل ہوئی؟ یہ طارقتیں جو مل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی سماج میں یتیم کیسے پالے جاتے ہیں؟ جو بے پناہ ہو جاتے ہیں، جن کا سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے باپ کا، ماں باپ دونوں گزر گئے. دیکھیے ایک دن کی بات ہو، ایک ہفتے کی بات ہو، گرمی کی چھٹی کی بات ہو تو رشتے برداشت کر لیے جاتے ہیں. ارے بھائی بھتیجا آیا ہے، بھائی کا لڑکا ہے، آیا ہے، ٹھیک ہے، رہے گا، چلا جائے گا. مگر جب یہ پتہ چل جائے کہ مستقل یہیں رہے گا تو اب مزاج میں پردہ پڑ جاتا ہے. اور سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یتیم پالے جاتے ہیں. تو کیسے پالے جاتے ہیں؟ میں زبان بتاؤں آپ کو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مگر میں جانتا ہوں، اور یا آپ ہو سکتا ہے مشاہدہ رکھتے ہوں. یتیم کیسے پالے جاتے ہیں؟ یتیم اس طرح سے پالا جاتا ہے کہ وہ دبا کچلا رہتا ہے فکری اعتبار سے. کیا کہیں، کس سے کہیں، کیسے کہیں، پتہ نہیں یہ بات ایکسیپٹ ہوگی کہ نہیں. اپنے بچے پہلے کھانا کھائیں گے، ارے انہیں کوچنگ جانا ہے، اسکول جانا ہے، سویرے اٹھ کے جانا ہے، اس کالج جانا ہے، یہ ساری چیزیں. تمہیں کہاں جانا ہے؟ عید کا موقع آیا، اپنے لڑکے پر بھرم بنائیں گے. اے بیٹا دیکھو یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو سنے گا نہیں ہماری، یہ تو پیسہ جیب سے ہاتھ ڈال کے نکال لے گا اور اپنی پسند سے جا کے بازار سے مہنگا کسی کام کا کپڑا نہیں لائے گا مگر لائے گا. تم کو کیا پسند ہے ہم جانتے ہیں، ہم لا دیں گے. آپ نے فرق دیکھا؟ بیٹے کے لیے ایک بھرم بنا کے اختیار بتا دیا گیا کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالنے تک کا حق رکھتا ہے، اور تم کو کیا پسند ہے وہ ہم لا دیں گے. مغرب کا وقت ہونے کو ہے، افطار بن رہی ہے، گرمی کا روزہ ہے. اے بیٹا دیکھو اس سے کہیں گے یہ تو سنے گا نہیں، تم جانتے ہی ہو نہایت نالائق ہو گیا ہے. پردہ داری کس طرح کی ہو رہی ہے، یہی ہوتا ہے. اے بیٹا یہ اس سے کہیں گے یہ تو سنے گا نہیں، نہایت بدتمیز ہے. اے بیٹا ذرا سا یہ سامان گھٹ گیا ہے، افطار کے وقت تم جا کے لے آ دو، جبکہ دونوں بچے روزے سے ہیں. یتیم بھی اپنا بھی. یتیم اس ڈیزائن سے پالے جاتے ہیں. اپنا بیٹا پیسہ مانگے، دیکھو تم بات مانتے نہیں ہو، اتنا ہے نہیں، لیکن وہ لے لے گا. یتیم اگر کہہ دے کیا کرو گے بیٹا، اس میں اسکوپ نہیں ہے، اس لائن میں زیادہ. دیکھو ایسا ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت میں کام لگا، دماغ لگاؤ. یہ سارے طریقے سے. اب یہ پورے لوگ بتائیں کیا ایسے ہی پیغمبر پالے گئے ہیں؟ اب آیت کی اللہ کے کلام کی بلاغت دیکھیے آپ. ایک طرف میں نے آپ کو یہ مثال سمجھا دیا، ابھی مجھے کربلا تک جانا ہے. یہ مثال سمجھا دیا نا کہ یہ ہے یتیم پالنے کا ڈیزائن. کم و بیش اس میں 19-20 بہت ریئر کیس میں آپ کو وہ ملے گا سیرت ابو طالب کو رائج کرتے ہوئے لوگ ایسے ہی پالے گئے. اچھا اس آیت کو جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، اس آیت کی ڈیزائن اور ورڈنگز کیا ہیں؟ پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما. اے میرے پروردگار کیا خوب حسن کلام ہے کہ تو نے اپنے نام اپنے لیے جو لفظ رکھا وہی والدین کے لیے. پروردگار کیا ان کے لیے والدین کی لفظ نہیں تھی؟ وَلِ وَالِدَيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس طرح کی لفظیں قرآن کی ہیں. تو پروردگار ان کے لیے بھی اس طرح کی لفظ رکھتا. عجب نہیں کہ قدرت آواز دے. یہ میرا خاموش احتجاج ہے، یہ میرا خاموش پیغام ہے. رٹنا کمال نہیں ہے، سمجھ کے قرآن پڑھنا کمال ہے. میں والدین کی لفظ رکھ سکتا تھا کہ پالنے والے میرے والدین کے اوپر رحمت نازل فرما، مگر ممکن ہے کہ باپ پیدائش سے پہلے گزر جائے، ماں جنم دینے کے 4 سال بعد گزر جائے، تو اب کمال پالنے والے کا ہوگا.
تو اگر حیدر مہدی دعا کریں تو اس دعا اور قرآن کے جملے کے احضار میں میرے والدین آئیں گے، مگر اگر پیغمبر ہاتھ اٹھا دیں، پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما، تو مردوں میں ابو طالب اور عورتوں میں فاطمہ بنت اسد آئیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آواز بلند صلوات۔ آپ اندازہ لگائیے، ذرا ذہن کو آمادہ کر لیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لا کے مسلط کر دیا ہے چچا نے عبد المطلب کے کہنے پر کہ بیٹا یہ ان کو پال لو، ہم تو دنیا سے چلے۔ کہا نا، یہ نہیں تھا۔ سنی تاریخ یہ لکھتی ہے، میں اپنوں کی بات کیا کروں، اہل سنت والجماعت کے علماء لکھتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس فرزند عبداللہ کی کفالت کے لیے کوئی کھڑا ہو، آگے ذمہ اٹھائے۔ تو حضرت عبد المطلب کے اس کلام پر تاریخ کا جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور دیگر ان کے اور بھائی جو صاحب کردار تھے، انہوں نے کہا کہ بابا یہ خود سمجھدار ہیں اور یہ فراست رکھتے ہیں، یہ تعین کریں تو ہم ذمہ اٹھائیں۔ اب کہہ سکتا ہوں بنارس کی زمین پر جہاں انیس کی تصویر لگی ہو کہ پہنچی وہیں پخاک، پیغمبر نے برجستہ ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، اور اب جو لے کے آئے ہیں سب نے مرحبا بھی کہا کہ ہاں ان سے بہتر کفیل ہے نہیں کوئی۔ اب جو لے کے آئے تو دروازے پر فاطمہ بنت اسد استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ اچھا، جیسے عام طور سے کوئی اس طرح کا رشتہ چچی ہیں، ان کو کہاں سے لے کے آئے؟ اپنے کھانے کا ہے نہیں، ان کو لے کے آ گئے۔ ہم اپنا دیکھیں، اپنے بچوں کا دیکھیں کہ ان کا دیکھیں، کچھ اس طرح کے نازیبا الفاظ کہے جاتے۔ اور ابھی آپ کلام پڑھ رہے تھے، ارادہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حقیقت حال یہی ہے کہ اس بات کی بھی آپ نزاکت کو سمجھ لیجئے کہ دشمن نے فاطمہ کی دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہ رکھی، تو ان سے نہ بدلہ لے کے جناب خدیجہ سے عداوت نکالی گئی، ان کو بزرگ بتا کے، اور حضرت علی سے تو ہمت نہ تھی، چونکہ بہت سو کو تہ تیغ ہوتے دیکھا تھا، لہذا ابو طالب کو کافر بتا دیا، ابو طالب کو کافر بتا دیا۔ مگر جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جھوٹ کا کوئی قد نہیں ہوتا، جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، من گھڑت باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس مورخ نے یہ لکھا کہ وہ کافر تھے، یا جن زبانوں نے یہ کہا کہ وہ کافر تھے، انہی زبانوں اور انہی کرداروں پر پیغمبر کی ایک حدیث تماچا بن گئی۔ ہم کہتے را کرتے نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا نا، ہو جاتا ہے۔ انہی زبانوں، انہی مورخوں، انہی کرداروں پر پیغمبر کی حدیث تبرہ بن گئی۔ کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی کسی یتیم کو پال دے، توجہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہم نشین ہوگا۔ بعض روایتیں ہیں کہ بالکل متصل جیسے دو انگلیاں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، پھر سیرت پیغمبر کے لیے جو کتاب مرتب کی گئی سنن نبی، یہ ساری علماء اہل سنت نے لکھا، جس میں سنن نبی پر تمام لوگوں کا اتفاق بھی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی یتیم کو پال دے، عند اللہ وہ بہشت میں میرے ساتھ برابر کا حصہ دار ہے۔ تو جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت کا حقدار، اور جس نے یہ حدیث کہا ہے صاحب اسلام
حضرت رسول اسلام کو جو پال دے. اب آپ اندازہ لگائیے. اور پروردگار کیا شان بیان کی, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, دونوں کے سلسلے سے. اور پرورش کیسے ہو رہی ہے؟ استقبال کیا اور آواز دیا کہ میں اپنے چاروں بیٹوں میں, تینوں بیٹوں میں آپ کو اپنے خاندان میں سب سے عزیز رکھتی ہوں. اس لیے کیونکہ بہت سے ایسے سوال, بہت سی ایسی باتیں میں نے آپ کے دہن مبارک سے جو سنا تو دل میں راسخ ہو گئی, اثر کر گئی. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا. اچھا دیکھیے, لاک ڈاؤن نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے. لاک ڈاؤن نے, اور قسم خدا کی یہ بات اس مقدس بارگاہ میں کہہ دوں, سن رہے ہیں نا, بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کم ہیں, دور ہیں بھائی, یہ سب مت سوچا. آپ نے کہا کم لوگ ہیں, آپ پڑھیے گا. میں بارش کے موقع پر ایک پرانا قدیم شعر ہے یاد آتا ہے, اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں, اور جب آ جائیں تو اے ابر کرم ذرا جم کے برس, اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو میں عرض کروں آپ کے حضور کہ جناب فاطمہ بنت اسد پال رہی ہیں. کس کو؟ نبوت کو. آسیہ نے پیدا نہیں کیا تھا, فقط پالا تھا. تو پروردگار نے پالنے کی ضمانت لے لی تھی اور دنیا میں مومنہ قرار دیا اور آخرت میں مکان عطا کیا. تو جو فخر موسیٰ کو پالے. خیر, لاک ڈاؤن نے ہم کو ایک چیز یہ سکھائی کہ بچوں کے لیے ہمیشہ سیف سائڈ دیکھا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, لاک ڈاؤن میں ایسا ہی ہوتا تھا. اب یہاں کا تو حال پتہ نہیں, ہم تو اپنے شہر کی بات بتاویں کہ اگر کوئی سامان گھٹ گیا ہے ضرورت زندگی میں تو گھر کا مرد نکلے گا, بچے نہیں جائیں گے. کیوں؟ ارے بیٹا تم رہنے دو. وہ کہہ رہا نہیں, ہم لے آئیں گے سامان, یہ دھنیا ہی تو لانا ہے, یہ مرچی تو لانا, یہ کھیرا اور ککڑی تو لانا ہے, لے آئیں گے ذرا سا سامان جو 10 قدم پہ مل جائے. لیکن نہیں تم رہو, ایک بار منع کر دیا تم رہو. اب وہ صاحب ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر آدمی کو ایک انجان سا خوف تو تھا ہی. ریومر میں بڑی طاقت ہوتی ہے, افواہ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. کسی کے خلاف بھی اڑا دیا جائے 2-4 بار. اچھا خاصا آدمی فلاسفہ کہتے ہیں کہ ریومر افواہ میں اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھا آدمی پاگل بنایا جا سکتا ہے. ایک بار کہہ دیا اماں وہ پاگل ہو گئے, بہکی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ صاحب دوست ملا, اماں سنا فلاں کہہ رہے تھے بہکی باتیں کر رہے, تو پہلے مرحلے میں تو مسکرائے گا, اما جانے تو مذاق کرتے ہیں. وہ جس نے ریومر اڑایا تھا اس نے دوسرے سے بھی کہہ دیا اما سنو آج کل وہ ٹھیک جواب نہیں دے رہے ہیں, وہاں باتیں کریے ان سے تو پتہ چلے گا. اس نے آ کر کے 2-4 گھنٹے کے بعد پھر وہ کہا اما خیریت تو ہے, طبیعت تو نہیں ٹھیک ہے کیا؟ اب ان کے اندر ذرا سا طبیعت تبدیلی آئی. وہ تیسرے سے اس نے کہہ دیا کہ اما وہ بالکل صحیح نہیں رہ گئے, حالات ان کے اچھے نہیں ہیں, وہ چڑچڑے ہو گئے, بات پر جھنجلا کے جواب دیتے. اب سنیے صاحب, تیسرا آدمی آیا, اس نے کہا اب اچھا بھلا آدمی, چوتھے آدمی آتے وہ کچھ ہائے مچانے لگے گا. اور اس کے بعد پہلا وہ آدمی جس نے اڑایا تھا وہ کہہ رہا تھا دیکھا ہم نہ کہتے تھے, تو یہ تصدیق ہو جائے گی. کسی کے لیے بھی عزیزوں عمر میں بڑی طاقت ہوتی. ایک انجان سا مرض اڑا دیا گیا, جیسے بھی جس حد تک بھی, مگر ہر آدمی سیف سائڈ ڈھونڈ رہا تھا. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی مرض کے اسیر ہوئے. ہم لوگ سب کے سب بچے ہوئے, بچوں کو نہیں جانے دیتے تھے.
اس لاک ڈاؤن میں یہ سمجھ میں آیا کہ ہر آدمی چاہے غریب ہو یا امیر اولاد پہلے بچاتا ہے. آپ جتنے بڑے سخی ہو, جتنا راشن بانٹا ہو, جتنی مدد کیا ہو غریبوں میں, مگر اولاد نہیں نثار کر دیں گے. عزیزو سلام کرے ملت مسلمہ حضرت ابو طالب کو, اور حضرت ابو طالب تو بلڈ ریلیشن تھا, چچا تھے. فاطمہ بنت اسد چچی ہونے کے بعد ان کا زیادہ حق ہے. کیوں؟ مائیں ممتا کی اسیر ہوتی ہیں. اگر گھر کے بھتیجے پر موت کے آثار منڈرا رہے ہو تو چچی کبھی اپنی اولاد کو نثار نہیں کرے گی. یہ آج کے دور کو اپنا کے دیکھیے کہ پالنے کے ہنر میں روش رائج کیا ہے فاطمہ بنت اسد نے, کہ اپنے بچوں کو بستر موت پر سلا کے نبوت بچائی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے علی شب ہجرت نہیں سوئے ہیں, مادری تربیت تھی جو شب ہجرت آرام کر رہی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. موت کے حصار, موت کے حصار, یہ پالنے کا اثر. اور کسی خاتون کے لیے بھئی اہل بیت کسی کو رشتہ نہیں گناتے. اے اہل عزا, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. آپ علماء سے رابطہ کریں اور پوچھیں. کسی کو ماموں کہتے ہیں, بھائی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ننیحال میں بچے جاتے ہیں تو بچے ماں کے ننیحال جب پہنچے, محلے میں ننیحال ہو یا دوسرے شہر میں ننیحال ہو, تو جتنی اس کی ماں کی عمر کے لوگ ہیں اس کو ماموں کہیں گے, جتنے اس کے نانا کی عمر کے لوگ ہیں ان کو وہ نانا کہیں گے. یہی ہے. ددیال کی طرف پہنچے تو وہاں جتنے لوگ چچا کی عمر کے ہیں, باپ کی عمر کے, وہ چچا کہے جائیں گے, جتنے دادا کی عمر کے ہیں وہ دادا کہے جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. آپ بتائیے کہ حسنین پیغمبر کے صحابیوں کو کیا کہتے تھے؟ پیغمبر کے صحابیوں کو, علی کے صحابیوں کو کیا کہتے تھے؟ پوچھئے گا, کبھی علماء سے پوچھئے گا کیا کہتے تھے. کوئی رشتہ؟ دیکھیے یہ عام بچے نہیں ہیں, امام ہیں. اگر کسی ایک کو بھی کوئی رشتہ کہہ دیتے نا تو وہ تو نسلوں میں خانہ کعبہ کی چابی لے کے ٹہلتا, وہ آپ کچھ کر بھی نہ پاتے. اے صاحب آپ سے کیا پوشیدہ کروں بات کو, کسی ایک کو کہہ دیا تھا حسنین نے, اتر میرے باپ کے ممبر سے غلام کے بیٹے. اس نے تو قیامت تک کے لیے کریڈٹ کارڈ بنا لیا تھا کہ جا کے لکھوا کے لاؤ, جا کے لکھوا کے لاؤ. ابھی کچھ دن پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے جماعت اسلامی میں بھی اچھے تعلقات ہیں, تو میں گیا, 2-4 دوستوں کو بتا دیا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. تو وہ لوگ آئے تو وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ آپ کے یہاں قبر میں کیا ہو رہا تھا؟ ہم نے کہا دیکھ لو, اب کی دیکھ لینا, دوبارہ کوئی موقع آئے تو دیکھ لینا, منع تھوڑی نہ ہے. ہمارا کوئی کام ڈھانک کے نہیں ہوتا. ہم تو جب مجلس معزہ خانے کا دروازہ کھول کے کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی اور طبیعت آ جائے تو دیکھ لینا. کہ نہیں ہوتا کیا آپ بتائیے. ہم نے کہا کچھ نہیں ہو رہا تھا. جتنے دن وہ رہے ہیں نا اتنے دن کی سند دی جا رہی تھی. کہنے کیا مطلب؟ ہم نے کہا فرش عزا پہ بیٹھنے کی ضمانت دی جا رہی تھی, حیات بانٹی جا رہی تھی. کہا قبر میں؟ ہم نے کہا جی. یہ الگ کہانی ہے. کہنے وہ سینے پہ کیا رکھا تھا؟ ہم نے کہا وہ شہادت نامہ. کہنے یہ کیا چیز ہوتی؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. ہم نے کہا کاش پڑھے لکھے ہوتے. ایک صاحب کو خالی غلام کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمارے لکھوا لو اور جب ہم مر جائیں تو ہماری قبر میں رکھ دینا. جن کے بچے نسلوں میں شہادت نامے کی مخالفت کرتے ہیں ان کے باپ دادا کوشش کر کے رائج کرنا چاہ رہے تھے. اب آپ عزیزوں, میں یہاں تک جو لے آیا ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے, وہ اس لیے کیونکہ معصوم کی زبان سنگ میل ہوتی ہے. معصوم کی زبان سنگ میل ہوتی ہے. یہ جو کہتے حرف آخر, یہ جو کہے حجت, ٹھیک ہے,
یہ جو کہیں حرف آخر، جو کہیں حجت. تو میرے عزیزوں، اگر پیغمبر کسی کو ماں کہہ دیں، تاریخ میں ایک خاتون ہے کہ جس کو پیغمبر نے ماں کہہ کے خطاب کیا اور قبر میں لیٹے اور کرتا عطا کیا. تاریخ کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی کی ماں تھی کہ جس کے شوہر کو تم کافر کہنے کی عادت رکھتے ہو. ماں ماں ماں. اور اب پال کے قربانی کا، ایثار کا، جتنی آسانی سے میں نے کم وقت میں کہہ دیا نا، یہ اتنی کہانی ہے نہیں. ذرا جذبے میں آ کے دیکھیے، اپنی اولاد کو آگے کریے اور دوسرے کے بچے کو پیچھے کیجیے. تعریف وارف ٹھیک لگتی ہے، مگر اتنا حوصلہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اپنے بچے کو آگے کر دے، موت کے منہ میں ڈھکیل دے اور دوسرے کے بچے کو بچا لے. بستر موت پر سلانا جعفر کو، طالب کو، عقیل کو اور علی کو، اور نبوت کو بچانا. اب یہ اثر سیرت بن گیا، یہ کام سیرت بن گیا. اب کربلا آ گئی، کربلا آ گئی. آج جناب ایک صلوات پڑھ دے محمد کتنی دیر پڑھنا ہے؟ بس ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اب یہ کمال، یہ عمل سیرت بنا. اور اب آئیے دیکھیے کہ کربلا میں کہاں ہے. کیا اس ماں نے قربانی نہیں پیش کیا ہے؟ ہاجرہ فقط پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں تو حج کا رکن بن جائے، اور کوئی دین کے تحفظ کے لیے امامت کے رکاب میں اپنے بیٹے کو لگا دے تو اس کا تذکرہ بھی نہ ہم کریں. عزیزوں، کربلا کی ماؤں کا فضائل پڑھنا ہے. میں تمام ماؤں کی طرف سے سمیٹ کے ایک جملہ، کل میں نے کہا تھا کربلا کی کہانی کربلا میں دب کے رہ جاتی اگر خواتین کربلا نے کردار پیش نہ کیا ہوتا. آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کا کام سجدے سے نیزے تک جانا تھا، اور نیزے سے پیغام حسینی کو عام کرنا یہ کربلا کی خواتین کا کام تھا. پیغام پہنچایا گیا. اس میں جناب فروا کتنی مظلوم تاریخ ہے. اور یعنی چاہتے نہ چاہتے بھائی ہم نہیں تذکرہ کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کس نے روکا ہے؟ نہ زیادہ پڑھیے مگر کچھ تو پڑھ دیجئے. اتنا تو پڑھ ہی دیجئے کہ 10 برس بیوگی کے ساتھ خاندان امامت اور رسالت میں پاسداری امامت کے ساتھ زندگی گزارا. بھائی کل میں نے کہا تھا نا کہ نہ لاتی اور نہ آتی. وہ حسین ضد تھوڑی نہ کر رہے تھے کہ نہیں آپ کو تو چلنا پڑے گا، نہ ایسا کچھ نہیں تھا. پیغام پہنچوایا تھا کہ ہم نکل رہے ہیں عراق کے لیے. مکے کے سفر پر اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اب ہم سفر کر رہے ہیں، اور چاہتے یہ کہ ہمارا پورا خاندان اور ہمارے بھائی کی نشانی ہمارے ساتھ رہے. بھائی کل میں نے کہا تھا نا کہ اس گھرانے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے چند دن کی بیوگی پر شوہر کا کفن بھی میلا نہ ہوا کہ بغاوت کی زبان کھول دیا. تو یہ کہہ دیتی کہ بھائی ہماری اب کوئی ذمہ داری ہے نہیں، اب ہم اپنا بچہ پالیں گے. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، 3 برس کا قاسم ہے، چند برس کی بیٹی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عبداللہ ہیں، مسنہ ہیں. پالیں گے ہم ان کو. یہ کیا کرنے کے لیے آئیں؟ کہ وہ اثر بہو بن کے آبرو رکھی ہے. اور دیکھیے قاسم کی کہانی 7 محرم میں سمٹ گئی، یہ بھی افسوس ہے. پال کے بنایا کیا ہے؟ پال کے بنایا کیا ہے؟ جتنا بڑا سن ہے قاسم کا کربلا میں، اتنے بڑے لڑکے ہمارے یہاں مہمان آنے سے پہلے ناشتے پر روکے جاتے ہیں. یہ بیٹا لوٹ نہ مچانا، مہمان ہے نا، گھر کی عزت ہے، ناشتے پہ ہاتھ کم رکھنا. غلط کہہ رہے ہیں. اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. دوستی یاری کے لیے ہدایت اور نصیحت کی جاتی ہے اتنے بڑے لڑکے کو.
اور قاسم موت کا مزہ بتا رہے ہیں. اس پورے جملے میں تربیت مادری چھلک رہی ہے. اور انداز دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں باپ ڈانٹ دے تو بچہ اپنے چچا کے لڑکے سے دوستی ہے, یا ماموں کے لڑکے سے دوستی ہے, پھوپھا کے لڑکے سے دوستی ہے, کوچنگ جا رہا ہے, قرآن خوانی میں جا رہا ہے, مجلس میں جا رہا, راستے میں دوستی ہے. اس نے کہا اما ڈیڈی آج ڈانٹ رہے تھے, پاپا آج ڈانٹ رہے تھے, ابا آج سمجھا رہے تھے ہم کو. ہے ہوتا ہے. جب رات کے وقت قاسم کو نام سنا دیا گیا لسٹ میں, محضر شہادت میں, اور دن میں روکا جا رہا ہے قاسم کو, اور قاسم کا اصرار بڑھا کہ چچا مجھے اجازت دیجئے. اب یہ حسین کی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی, تدبیر تھی, کہ حسین روک نہیں رہے تھے, ماں باپ کے پالنے کی ذمہ داری کو اجاگر کر رہے تھے. ایک نفسیاتی بات بتاؤں آپ کو, ذرا میرے قریب ہو جائیے. ذہنوں کے اعتبار سے ہوتا کیا ہے, اگر بچپن میں باپ مر گیا اور لڑکا جوان ہوتے ہوتے ہاتھ پیر نکلتے نکلتے ذرا شرارتی ہو گیا, تو لوگ کہیں گے کہ وہ اما باپ بچپن میں مر گیا تھا نا, باپ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اچھا باپ زندہ ہے اور پردیس میں ہے, کمانے چلا گیا گلف میں, یورپ میں, تو کہیں گے اما باپ ہوتا تو سنبھالتا, بیچاری ماں کتنا سنبھالے. اس کا مطلب سمجھے آپ, یہ زبانیں اس لیے کھل رہی ہیں کہ بچے کی حرکات کو دیکھ کے باپ کے ایبسنس اور غیر حاضری پر مڑ دیا جاتا ہے. اس باریک پوائنٹ پر کربلا نے خوب ورک کیا. حسین روکے ہوئے ہیں, میں اجازت کیوں دوں, تصرف بالاولیٰ نہیں, امامت کی اپنی پاسداری, رشتے کی اپنی پاسداری, میں اجازت کیوں دوں. بیٹا نہیں, ابھی نہیں, بیٹا ابھی نہیں. تو جب حسین منع کر رہے تھے تو قاسم کو جا کے پھوپھی سے کہنا چاہیے تھا, پھوپھی کی عدالت چلی جائے اگر خالی اکبر کو مانے. پھوپھی اکبر کے علاوہ قاسم کو بھی اتنا ہی مانتی ہیں, مگر چونکہ اکبر اکبر ہیں اس لیے درخشاں ہے کردار. پھوپھی سے کہتے کہ پھوپھی آپ دلوا دیجئے, نہ. کربلا کی کہانی الگ الگ رنگ سے ملاحظہ کیجئے فرش ازا کے فیض سے, تو آپ کو پتا چلے گا سماج میں جینے کے لیے کتنے ٹریک اور راستے ہیں. تاریخ کہہ رہی ہے کہ جناب قاسم کو روک دیا, اور روکنے کے بعد قاسم, اچھا اون محمد, عقیل کے بچے, 18 بنی ہاشم میں اس عمر کے بچے بہت ملیں گے آپ کو, 2-4 بچے, اور بچے بھی ہیں. کسی ایک سے جا کے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو چچا ہماری اجازت نہیں دے رہے, ہمارے باپ نہیں نہ ہے. ہائے ہائے, ماں کی تربیت نے کیا سکھایا تھا کہ بچہ امامت کے پاس سے اگر واپس آ رہا ہے تو کہیں بھٹک نہیں رہا ہے. اور میرے جوانوں, میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے بچوں کو ہدایت کرنا کہ وہ گھر کی باتوں کو باہر نہ کیا کریں. یہ احتیاط لازمی ہے زندگی میں. قاسم چچا کے پاس آئے اجازت لینے, چچا نے انکار کر دیا, تو اب قاسم بھٹک نہیں گئے ادھر ادھر کہ اس بھائی سے بتا دیں, اس پھوپھی سے بتا دیں, اس پھوپھی سے بتا دیں. ماں کی تربیت نے اتنا سنبھال لیا تھا کہ ایک طرف مادری اثر ہے, ایک طرف امامت کا اثر ہے, دونوں کے درمیان صحیح ہے قاسم کی. قاسم جب امامت کے پاس جہاد کی اجازت لینے آئے اور محبت اور تقاضائے انس نے انکار کیا, تو اب قاسم کہیں اور نہیں گئے, ماں کے پاس آئے. عزیزوں, یہ درس قاسم کی طرف سے, فروا کی طرف سے ہے کہ اگر باپ یا چچا کچھ کہہ دے تو سماج میں کھو نہ جانا, بلکہ ماؤں کا کردار ہوگا جو بیٹوں کو سنبھال کے قاسم بنا دے. پالنے کا اثر کیا کیا, کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا مر جائے؟ اچھا ہے بیٹا, اجازت میں نہیں دیا نا, ٹھیک ہے بیٹھو, تمہاں تو سن بھی نہیں ہے جہاد کا بھی, بیٹھو, اچھی بات ہے. اندر خوش ہوتی کھانا. اب وہ جو جملہ کہا تھا کہ باپ کی غیر موجودگی مر دی جاتی ہے, باپ ہوتا. اب ماں نے اپنے 10 برس کی محنت کو قاسم کی زبان پر سجایا, اور باپ نے اپنی غیر موجودگی کے اثر کو
ظاہر نہیں کیا، بلکہ آواز دیا کہ وہ اور دنیا ہوگی جہاں باپ کی غیر موجودگی غیر ذمہ داری کا سبب بنتی ہے۔ میں 10 برس پہلے جاؤں گا مگر اپنی ذمہ داری یہ کربلا ادا کر کے جاؤں گا۔ اگر ماں باپ اولاد کی سلیقے سے تربیت کر دیں تو کربلا کی طرح قاسم سماج میں دکھائی دینے لگے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل قاسم سچ کے تعویذ نہ بتاتی مگر وہ تعویذ دیکھ رہے کیا بنایا ہے اور سجایا کیا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ لفظ کہنے کے لیے دیکھیے کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ذائقہ تیکھا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے۔ ہاں قاسم یہ خاندانی اثر تھا، اور رگوں میں جو لہو دوڑ رہا تھا اس لہو کی تاثیر اور ذہن میں ماں کی پرورش کا اثر۔ تاریخ کہتی ہے کہ فروا نے سجا کے بھیجا ہے کہ جاؤ پھر جاؤ، اور یہ بازو پر تمہارے، مجھے یاد ہے تمہارے بابا نے، تم کم سن تھے 3 برس کے تھے، تمہارے بابا نے کچھ باندھا تھا۔ وہ جو تحریر دیکھا تو جیسے عشق کا جام چھلک گیا ہو، جذبات ابل پڑے ہوں۔ قاسم ایسے نکلے اور لہک رہے ہیں، چہرے سے ان کے وجد ظاہر ہے، اور آ کے کہتے ہیں چچا یہ دیکھیے۔ اب جو حسین نے تحریر پڑھا تو ماں کی ہمت افزائی، ماں روک نہیں رہی ہے، وہ بہو ہونے کا اثر کہ وہ ماں ہی کیا اس گھرانے میں جو امامت اور رسالت کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربانی کا جذبہ نہ سکھائے۔ اپنی خاندان کی بزرگوں کی روایت کو آگے بڑھایا ہے جناب فروا نے، اور پس پردہ کھڑی ہیں کہ دیکھیں امامت اب کیا کہتی ہے۔ میرے استاد آیت اللہ مطلوب محمدی صاحب سے ابھی محرم سے پہلے کچھ درس و نصیحت ہوتی ہے، ہر شاگرد وہی کا دور تو ہے نہیں، تو میں اپنے استاد سے بات کر رہا تھا، وہ درس دیتے ہیں ایران میں، تو میں نے پوچھا کہ مادر قاسم کے لیے کوئی ایسا جملہ آپ مجھے تعلیم کریں جو واقعاً سوچنے پر متقاضی ہو۔ وہ بہت سی باتیں انہوں نے تعلیم دی، اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک جملہ مادر قاسم نے اور کہا ہے جب قاسم کا جنازہ آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مولا جب قاسم کی آواز گونجی ہے، اللہ جل یا چچا، اے چچا جلدی آؤ، تو تاریخ کہتی ہے کہ جب امام گئے ہیں اور آ رہے تھے تو مادر قاسم نے جناب زینب سے کہا کہ شاہزادی مولا آ تو رہے ہیں، کیا میرے بیٹے کا جنازہ نہیں لائے؟ چونکہ جنازہ جب آدمی کوئی اٹھاتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لے کے آ رہا ہے، مگر جہاں چھوٹی سی گٹھری ہو اور جب گٹھری آ کے رکھی گئی تو جناب قاسم کی ماں نے ایک جملہ کہا ہے کہ بیٹا میں گٹھری کیا کر کے کھولوں، مگر بس اتنا بتا دو کہ تمہارا سرہانہ کدھر ہے تاکہ پیشانی کا بوسہ لے۔ بیٹا میں سرخرو ہو گئی تیری شہادت سے زہرا کے سامنے، بیٹا میں اپنے خاندان کی بزرگ خواتین کے سامنے سرخرو ہو گئی، امامت کے بچانے میں تو نے اپنے آپ کو پارا پارا کر دی۔ حسین نے آبا کا دامن بچھایا، اجزائے قاسم جو بکھرے تھے انہیں سمیٹا، اور بڑے ادب سے جس انداز کی بھی وہ لاش لفظ نہیں استعمال ہوتا، 2 شخصیتیں ایسی ہیں کربلا کی کہ جن کے لیے وہ لفظ جو سماج میں بولا جاتا ہے، ایک قاسم کے جنازے کے لیے لاش کا لفظ، ایک اصغر کے سن کے لیے برس کا لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ کتنے برس کے تھے؟
اور بڑی کسمہ پرسی، بڑی عجیب کیفیت تھی. خوبصورت اتنے تھے کہ حسین نے نقاب لگا دیا تھا، یتیم تھے اس لیے آستین الٹ دیا تھا، گریبان چاک کر دیا تھا کہ کوئی میرے بھتیجے پر وہ یلغار نہ کرے. اور قاسم کربلا کا وہ شہید ہے، آج 7 سفر ہے. میں موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کے حضور میں ان کے اجداد اور ان کے جشن کے وارث حضرت امام زمانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مولا مبارک ہو 7ویں امام کی آمد آمد. مگر کیا کہوں کہ خوشی پر غم غالب رہتا ہے، اور آپ ہی کے اجداد کا تو مصائب پڑھو. کربلا کا یہ بچہ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کبھی کسی عمر کے حصے میں کسی کی انگلی دروازے میں یا کسی چیز سے دب گئی ہوگی، انگلی، انگوٹھا پیر کا کبھی دب جائے، پورا وجود متاثر ہوتا ہے، پورا وجود متاثر ہوتا. اگر کسی کے بدن کا کوئی حصہ، گوشت کا کوئی ٹکڑا، انگلی، انگوٹھا یا پیر کا ناخن یا کس طرح سے کوئی غیر ارادی طور پر دب گیا، پورا وجود متاثر ہوتا ہے، کچھ دیر تک اس کا اثر رہتا ہے. ارے صاحب اب چوٹ لگی ہے. اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اندازہ لگاؤ جس پر عرب کے گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی ہوں، وہ نازنین بدن، وہ گل فروا، وہ دلبر حسن. تاریخ کہتی ہے کہ جوتے کا تسمہ ڈھیلا ہوا، قاسم جھکے تھے کہ دفعتاً لوہے کا ایک گورس پڑا، مقتل ابن ابی مخنف، ایک لوہے کا گورس پڑا. 13 برس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ تیورا کے زمین پر گرا. جیسے ہی گرا کمسن شہزادہ، بے یاس و مددگار بچہ جو بچپن سے اپنے چچا کو اپنا مہربان مانتا ہو، جیسے ابو طالب نے رسول کی کفالت کیا تھا ویسے ہی قاسم کی کفالت امام حسین و حضرت عباس نے کیا تھا. امام نے سرپرستی کی تھی اور فنون جنگ اور شجاعت حضرت عباس نے سکھایا تھا، تو دونوں کو ویسے ہی چاہتے تھے جناب قاسم. اور انسان جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی کو پکارتا ہے جس سے وہ بچپن سے آشنا ہو. جیسے ہی بچہ عرب کے گھوڑے سے زمین پر آیا، وہ ایک مرتبہ بے ساختہ آواز دیا، اے چچا مدد کو آؤ. ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے. اشقیاء سمجھے ہم عباس و حسین کے درمیان گھر گئے. مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے گھوڑے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے. روایت کا ایک جملہ ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے جسم نازنین پر پڑتی تھی، بے ساختہ آواز دیتے تھے، الا جل یا اماں، اے چچا جلدی آ جاؤ، اے چچا جلدی آ جاؤ. حسین پہنچے، قاسم کا جسم نازنین پامال تھا، ابا کا دامن بچھایا، کچھ ٹکڑے یہاں سے اٹھائے، اجزائے جسم وہاں سے اٹھائے، سمیٹا. اب جو میت گھر کی طرف چلی، خیمے کے پاس آنا تھا کہ بیویوں کا ہجوم کہ حسین لاشا لائے ہیں یا گٹھری لائے ہیں. جب گٹھری رکھی گئی پھپھیاں بے ہوش ہو گئی. واہ حسینہ، واہ قاسمہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، یہاں جتنے بھی مومنین حاضر ہیں اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما.
خدایا اس مقدس بارگاہ میں تجھ سے توسل کرتے ہیں پروردگار، ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما، جذبہ عزاداری میں اضافہ فرما، اور اے میرے پروردگار ہم سب کو حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ پروردگار روز جمعہ ہے، یوم اللہ ہے، پروردگار آسمان سے باران رحمت بھی سے ہے، پروردگار تیرے حبیب کہتا ہے بارش کے وقت روز جمعہ دعا کیا کرو۔ پروردگار اے میرے خالق، اے میرے مالک، ہم تجھ سے توسل کرتے ہیں اس مقدس بارگاہ میں، خدایا ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اے میرے پروردگار جو عزادار اس دنیا سے گزر گئے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ خدایا اس مقدس بارگاہ میں جتنے بھی مرحومین عزادار مظلوم کربلا، عاشقان علی، محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دفن ہیں، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ خدایا ہم سب کو حج اور زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ پروردگار مقدس علماء کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار بھیک مانگتے ہیں، روز جمعہ ہے، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔